اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطاء ومن قتل مؤمنا خطاء فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 13 کا آغاز آیت نمبر 92 سے ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر بغیر کسی قصد یعنی غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، اور ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے لازم ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر قتل کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں کہ ارادتاً قتل کرنا اور غیر ارادی طور پر قتل کرنا، اور پھر اس کی دیت کیا دینی ہے اور اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں، اس حوالے سے ہمیں یہاں پر احکامات ملتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس قسم کے کیسز ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہوتی، لیکن آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے قتل کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا احکامات نازل ہوئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی قصد اور ارادے کے بغیر کوئی کام ہو جائے تو اسے یقیناً خطا کہا جاتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی کفار کے ساتھ ایک دفعہ کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی، گولیاں برس رہی تھیں، اتفاقاً کسی کی گولی سے کوئی مسلمان مارا گیا، یا نشانہ لگایا تھا شکار کو لیکن جا لگا کسی انسان کو، تو یہ سب جو ہیں قتل خطا کی صورتیں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں قتل خطا کی 3 صورتیں اور ان کے احکام بتائے گئے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور اس کے ورثاء کو دیت ادا کرے۔ اس کی مقدار اللہ کے رسول نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے، اور یہی مقدار ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اونٹ نہ ادا کر سکتا ہو تو ہر زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد روپیہ دے سکتا ہے۔ اونٹوں کی قیمتوں میں کمی اور بیشی سے روپے میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ بہرحال دیت 100 اونٹ ہی ہوگی، البتہ اگر مقتول کے وارث دیت بخش دیں تو وہ بخش سکتے ہیں۔ اب شریعت نے دیت کے لیے روپے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کیونکہ روپے کی قیمت یعنی قوت خرید گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اگر روپیہ کی قوت خرید گھٹ جائے تو انسانی جان کی قدر و منزلت بھی گر جائے گی، جو کسی طرح بھی انصاف نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے خون بہا 100 اونٹ مقرر کیے ہیں تاکہ انسانی جان کی قدر و منزلت گرنے نہ پائے اور تمام حالات میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ یہی حکمتیں ہیں جو ہر حکم شرعی میں جلوہ نما ہے اور اہل نظر کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ شریعت انسانی عقل کی تراشیدہ نہیں ہے، انسانی عقل کی، بلکہ یہ علیم و حکیم رب کی طرف سے ہے۔ اب جو قتل خطا کی دوسری صورت ہے کہ مقتول ہو تو مسلمان، لیکن اس کی جو بدوباش ہے وہ کفار میں ہو۔ اب یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ ہے تو وہ مسلمان لیکن اس کی بدوباش کہاں ہو رہی ہے؟ کفار میں۔ تو اس صورت میں صرف ایک مسلمان غلام آزاد کر دے۔ اب اس پر دیت جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ اس کے سب وارث جو ہیں وہ کافر ہیں اور مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں۔ ان کو دیت کرنا، ان کو تقویت دینا ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی یہ صاحب عقل لوگوں کا کام ہے۔ یعنی اگر وہ کفار میں ہے تو پھر اس کی دیت نہیں ہوگی، صرف ایک غلام جو ہے وہ آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد
آگے فرمایا کہ اگر مقتول اس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے۔ یعنی اسلامی حکومت کی جو غیر مسلم رعایا کا بھی جو حکم ہے وہ یہی ہے، مسلم، کافر، مجوسی وغیرہ سب کی دیت جو ہے وہ یکساں ہے یہاں پر۔ اگر کوئی شخص جو ہے آگے فرمایا کہ غلام خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا غلام دستیاب ہی نہ ہو سکتے ہوں تو پھر 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ اگر اس نے عذر شرعی مثلا حیض آ جانا، بیماری ہو جانا کسی، اس کے علاوہ اگر ناغہ کیا، یعنی کہ ان جو شرعی عذر ہیں ان کے علاوہ اگر اس نے ناغہ کیا تو پھر اس کو شروع سے دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے۔ اب یہ یہاں پر بڑے ہی کلیئر الفاظ میں جو قتل خطا ہے، جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے اس کی سزائیں اور اس کی دیت کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھا دیا گیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 93، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پہلے جو ہے وہ قتل خطا کا ذکر تھا، اب قصداً قتل کا بیان جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے، ارادتاً جو لوگ قتل کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم اور ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرم کے عظیم ترین ہونے پر گواہ ہے کہ قرآن کریم کی یہی آیت اگر ہم غور سے پڑھ لیں، پوری انسانیت اس کو غور سے پڑھ لیں، تو اس میں قاتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے اس پر نگاہ ڈالیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید ترین ہے۔ اب قصداً ارادتاً جو قتل کرتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن جو اہل سنت ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ نہیں کرتے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو جو یہ ارادتاً قتل ہے اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس کے پیش نظر تو پھر یہ الجھن جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ہے یعنی جو دانستہ اور مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ تو دانستہ اگر وہ قتل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 94 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اس کی جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے، اس سے بیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب یہاں پر جو چیز بیان فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو کسی نے اگر کسی کو سلام کیا اور یہ کہہ کر کہ میں مسلمان ہوں اور اس کا جواب دیا گیا تو ان کے حوالے سے یہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں سلام کرے اور تم اس کو یہ کہو کہ کیا تم مسلمان ہو اور تم اس کو قتل کر ڈالو۔ یعنی اس کا واقعہ جو ہے وہ اس طریقے سے بیان ہوا کہ حضرت اسامہ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا کفار کو، جب لشکر اسلام کی کفار کو آمد کی خبر ملی تو وہ بھاگ گئے، لیکن مرداس نامی ایک شخص جو مسلمان ہو چکا تھا وہ اپنے مال مویشی کے ساتھ ٹھہرا رہا وہیں پر۔ جب مسلمان وہاں پہنچے اور نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس نے بھی جواب میں اللہ اکبر کہا اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا اور انہیں السلام علیکم کہا،
لیکن حضرت اسامہ نے اس کی پرواہ نہ کی اور اسے قتل کر دیا، اور پھر اس کو جو ہے اس کا ریوڑ جو ہے وہ ہانک کر مدینہ طیبہ لے آئے اور بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا بیان کیا، تو حضور بہت رنجیدہ خاطر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ جو ہم نے سابقہ آیت پڑھی ہے اس میں مسلمانوں کو حالت امن میں مسلمان اور غیر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اس آیت میں حالت جنگ میں بھی بلا وجہ قتل اور غارت سے روک دیا گیا، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ جو شخص ہے یہ کافر ہے، اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور اگر کوئی عین اس وقت بھی اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو مال غنیمت کے حصول کے لیے اس کی شہادت رد نہ کر دو۔ اس فنا پذیر دولت کی خاطر تم ایک مومن کی شہادت ایمان جو ہے وہ رد کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اگر تم، تو وہ دوسرے ذریعے سے تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یعنی ابتدا میں تمہاری بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے تمہاری بھی زبانی شہادت اسلام پر اعتبار کر لیا گیا تھا، اب تم دوسروں کی زبانی شہادت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ یہاں پر جو فتبینوا کا لفظ اس آیت میں 2 بار آیا ہے، جو قتل میں انتہائی احتیاط برتنے کی تاکید کر رہا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ 95، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی عذر تکلیف کے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں درجہ ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہر طور بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ یہاں اگلی آیت نمبر 96 میں رکوع نمبر 13 جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، درجات منہم ومغفراتم ورحمتا وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں اور بخشائش اور رحمت ہیں، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیماری یا کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے جہاد میں شرکت کرنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ چیز یہاں پر محتاج بیان نہیں ہے کہ جو لوگ ہر وقت سر بکف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ان کا وہ مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوں اور اپنے دنیاوی کاروبار میں ہر وقت مشغول ہوں۔ یقیناً جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں وہ ان لوگوں کا وہ لوگ درجہ نہیں پا سکتے جو کسی بھی عذر یا کسی بھی چھوٹی موٹی وجہ سے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تو جو فضیلت ان کو ملی جانے والوں کی اس درجے تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طرح جو جہاد دین کی خدمت کے لیے کیا جاتا ہے، دین اسلام کے لیے، دین کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جو باہر نکلتا ہے، اور جو کوئی یہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی ایک نصیحت بھی ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی بہانے کو بنا کر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کچھ چھوٹا سا عذر پیش کر دیتے ہیں، تو یقیناً وہ فضیلت جو اللہ پاک جانے والوں کو عطا فرمائے گا وہ پیچھے بیٹھ جانے والوں کو نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں چن لے اور ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا۔